أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نستغفر اللہ ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ نستغفر اللہ ونتوب الیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد. اللہ تعالیٰ تمام تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے. انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا نور ہے. اللہم لک الحمد، تمام تعریف آپ کے لیے ہے. انت القیم السماوات والارض ومن فیہن، آپ ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو قائم کرنے والے ہیں. انت الحق، آپ حق ہیں. ووعدک الحق، آپ کا وعدہ حق ہے. وقولک الحق، آپ کی بات حق ہے. ولقاؤک الحق، آپ سے ملاقات حق ہے. والجنت حق، جنت حق ہے. ونار حق، اور آگ حق ہے. والنبیون حق، آپ کے نبی سچے ہیں. ومحمد رسول اللہ حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں. والساعۃ حق، اور قیامت سچی ہے. اللہم اسلمنا، اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں. اللہم اسلمنا، یا اللہ ہم تیری فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اللہم انبنا، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مغفرت کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم توبہ کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں، مسائل، غموں اور خوف سے گھرے ہوئے ہیں. ہم ان کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں. ہم نے اپنی عبادات کو آپ کے لیے خالص کرنے کی کوشش کی. ہم نے آپ کے لیے روزے رکھے، آپ کے لیے نماز پڑھی. یا اللہ تو ہماری عبادات کو قبول فرما. ہم نے جیسے بھی کی، یا اللہ ہم نے کوشش کی کہ وہ تیرے لیے خالص ہو، تو انہیں قبول کر لے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہمارا جمع ہونا قبول کر لے. ما قدمنا وما اخرنا واسررنا واعلنا، یا اللہ ہم نے جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑ دیا، جو چھپ کے کیا اور جو سر عام کیا، یا اللہ تو معاف کر دے. یا اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ، یا اللہ ہم مسائل اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہماری پریشانیاں ختم کر دے. یا اللہ ہم ان کے حل کے لیے تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمارا آنا قبول کر لے. یا اللہ تو ہمیں کافی ہو جا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ تمام سکون، تمام سکینت آپ کی طرف سے آتی ہے. آپ ہی السلام ہیں، آپ ہی دلوں میں سکون نازل کرتے ہیں، آپ ہی دلوں میں سکینت نازل کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے بے قرار دلوں کو تھام لے. یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون نازل کر دے. یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہو جائیں. اے رب قرآن کو ہمارے غموں کا حل بنا دے، اسے ہمارے غموں کا تریاق بنا دے، تو ہمیں کافی ہو جا. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. ہمارے سینے کو اپنے قرآن، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کر دے. اللہم انا عبادکا و بنات عبادکا و بنات اماتکا و ناصیتنا بیدکا ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اے اللہ ہم تیری ہی بندیاں ہیں. یا اللہ تیرے بندوں اور تیری بندیوں کی بیٹیاں ہیں. ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو تیرا ہی حکم ہمیں جاری و ساری ہے.
ہمارے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے. ہم تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے تجھ سے درخواست کرتے ہیں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، یا تو نے جس نام کو اپنے لیے غیب میں خاص کیے رکھا. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری فکروں کا تریاق بنا دے. یا اللہ ہمیں دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دے، ہمیں دنیا کی فکروں سے بے نیاز کر دے، ہماری تمام فکریں تیرے دین کے لیے ہو جائیں. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہمارے وقت میں برکت عطا کر، تاکہ ہم رزق کی فکر سے آزاد ہو کر صرف تیرے دین کی فکر کریں، تیری عبادات کی فکر کریں، اور ہمارا وقت، ہماری طاقت، ہمارا مال تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگے. یا اللہ قبر کی وحشتوں سے ہمیں بچا، یا اللہ قبر میں آسان معاملہ فرما، یا اللہ قبر کے اندھیروں سے بچانا. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس زندگی میں اپنا ساتھی بنا لیں، تاکہ قبر میں وہ ہمارا ساتھی بن کر آئے. یا اللہ قبر میں وہ نور بن کر آئے. اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا قرآن چھوڑ دیا، آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کے قرآن کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا لیں، اسے صرف اپنی الماریوں کی زینت نہ بنائیں، اسے صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کر نہ رکھیں، اسے سمجھیں، اسے ہدایت حاصل کریں، اسے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں، تاکہ قیامت کے یہ دن قرآن ہماری سفارش کرے. یا اللہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے. یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کو ذہنی، جسمانی اور روحانی شفا عطا کر، ان کے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. یا اللہ ان کی زندگی میں جو غم ہے، جو خوف ہے، تو انہیں اپنی محبت سے بدل دے. یا اللہ ان کے دلوں میں قرار ڈال دے، ان کے دلوں کو، ان کے بے قرار دلوں کو تھام لے، ان کے دلوں میں سکون ڈال دے، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کی محبتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور تو ان کے لیے کافی ہو جا. انہیں دنیا کی محبتوں سے بے نیاز کر دے، وہ صرف تجھ پر انحصار کرے اور وہ صرف تجھ پہ بھروسہ کرے. وعلیک توکلت، اور ہم سب تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. وعلیک توکلنا، اور ہم صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں. یا اللہ جانے انجانے میں ہم ان کی نافرمانی کر دیتے ہیں، ہماری زبان ان سے ہارش ہو جاتی ہے، ہم ان سے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو ہماری زبانوں کو ہمارے کنٹرول میں کر دے، تو ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے، ہمیں ان کے سینوں کی ٹھنڈک بنا دے، وہ ہمیں دیکھیں تو وہ ہم سے راضی ہو، تو ان سے راضی ہو. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت کے دن جب وہ ہمیں دیکھیں تو انہیں ہم پر فخر ہو. یا اللہ انہیں ہمارے ساتھ جنت میں داخل کرنا. یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اتنے محبت کرنے والے رشتے دیے، تو نے ماں باپ دیے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، بہن بھائی دیے، یا اللہ دوست دیے، رشتے دار دیے جو ہمارے لیے دنیا میں ہمارے ساتھی ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کریں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، ہم رشتوں کو توڑنے والے نہ ہوں. یا اللہ اگر ہم نے اپنے رشتے داروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے کسی کا بھی حق مارا ہے، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا حق پورا کر دیں. یا اللہ اب میری امی کو بھی ذہنی، جسمانی اور روحانی شفا عطا کر دے. آپ انہیں توفیق دیں کہ وہ زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریں، اور ان کو صحت عطا کریں، تاکہ وہ اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنی صحت آپ کے دین کے لیے لگا دے، آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا دے، آپ کا دین پھیلانے کے لیے لگا دے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ رشتے دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا وہ بہنیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان کی بہترین بخشش فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ انہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں. اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بہت آزمائشوں سے گزر کر گئے ہوں گے، یا اللہ انہوں نے دنیا میں بہت غم، بہت تکلیف دیکھی ہوگی، اب ان کی ساری تکالیف دور کر دیں، ان کے سارے غم دور کر دیں، ان کی آخرت ان کی دنیا سے بہترین کر دیں. وہ اپنی ان کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں، وہ وہاں پہ راضی ہوں، وہ وہاں پہ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ میرے نانا نانی، میرے ابا اما، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں بہت مشکل زندگی گزاری ہے، انہوں نے بہت غموں میں زندگی گزاری ہے،
اب آپ انہیں کافی ہو جائیں، اب آپ ان کے ہر غم ہر پریشانی ان کی دور کر دیں اللہ تعالیٰ، پلیز ان کی جنتوں کو، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں اللہ تعالیٰ، آپ انہیں کوئی غم نہ رہے، انہیں کوئی پریشانی نہ رہے، وہ وہاں راضی ہوں، آپ ان سے راضی ہوں، آپ ان سے خوش ہوں، آپ ان کو بخش دیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے شیطان اور اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، شیطان ہم پر حاوی ہے، وہ بہت مضبوط ہے، ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، لیکن ہم تیری رحمت میں پناہ لیتے ہیں، تو ہمیں شیطان سے ہماری حفاظت کر، ہمارے نفس کے شر سے ہماری حفاظت کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھوں کو زنا سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں، ہمارے کان وہ سنیں جو آپ کو پسند ہے، ہماری زبانیں وہ بولیں جو آپ کو پسند ہے، وہ حق ہو، اور ہمارے ہاتھ صرف حق کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ آپ کے دین کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ گناہوں کے لیے نہ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جو بھی آپ ہماری طرف نازل کریں ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں ہم اس کے لیے فقیر ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں۔ انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہ تعالیٰ آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کریں، ہمارے اخلاق اچھے کر دیں، ہمارے اعمال اپنے لیے خالص کر لیں، ہمارے کردار قرآن کی تعلیمات کے مطابق کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جو ہمیں دیکھے وہ ہمارے دین کی طرف راغب ہو، وہ جاننا چاہے کہ ان کے اندر ایسی کون سی تعلیمات ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہے جو ان کا کردار اتنا بہترین ہے۔ ہم ایسی مومنات بن جائیں جو دوسروں کے لیے مثال ہو، جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے مثال ہو، ہم قرآن کا عملی نمونہ بن جائیں، ہم اپنے خاندانوں سے غیر اسلامی رسومات کو نکال دیں، ہم اپنے خاندانوں میں پہلے قرآن پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو سمجھانے والے بن جائیں، اور ہمارے پیچھے ہمارے رشتہ دار، ہمارے کزنز، ہماری دوستیں سب اس قافلے کا حصہ بن جائیں۔ ہم اچھی مومنات ہوں، ہم اچھی ہمسائیاں ہوں، ہم اچھی دوستیں ہوں، اچھی بیٹیاں، اچھی ازواج، اچھی بہنیں اور اچھی مائیں ہوں، جو آپ کے دین کو ترویج دے، جو آپ کے دین کے مطابق زندگی گزارے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا ہم پہ رحم کر، وہدنا ہمیں ہدایت دے، وجبرنا ہمارا نقصان پورا کر دے، وعافنا اور ہمیں عافیت دے، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، ورفعنا اور ہمیں بلندی عطا کر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور یا اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا دے، ہماری انا مٹا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنے والا بنا دے، ہمیں نفرتیں رکھنے کے بجائے محبتیں کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں لوگوں کا احساس ڈال دے اور لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے صاف کر دے، ہمیں دنیا میں عزت دے اور قیامت کے دن عزت والوں کا ساتھ عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا کر دے، ہماری انا مٹا دے اور ہمیں لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، اور قیامت کے دن ہم پہ رحم کرنا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم تجھ سے آسان حساب کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ نامہ اعمال کھولے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال مت کھولنا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دینا۔ وہ دن جب تمام انسانیت جمع ہوگی، جب آپ کے انبیاء، آپ کے برگزیدہ بندے، آپ کے
نیک صالحین بندے وہاں جمع ہوں گے. اگر ہمارا نامہ اعمال کھول کے سنایا گیا تو یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہوں گے. ہمارا نامہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر آپ کے انبیاء کے سامنے یا آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے, لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے. دنیا میں آپ نے ہمارے پردہ رکھے, ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں لیکن آپ نے ہمارا پردہ رکھے. قیامت کے دن بھی ہمارا پردہ رکھنا, ہمیں وہاں رسوا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والوں کو ساتھ عطا کرنا, ہمارا نامہ اعمال مت کھولنا, ہمارا آسان حساب کرنا, ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا. اس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم ملے تو انہیں ہم پہ فخر ہو کہ ہم ان کے امتی ہیں, انہیں فخر ہو کہ ہم نے ان کی کتاب کو الماریوں میں نہیں رکھ دیا تھا, انہیں فخر ہو کہ ہم نے ان کی کتاب کو صرف سجانے کی کتاب نہیں بنایا تھا, ہم نے ان کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے نہیں گرا دیا تھا بلکہ ہم نے اس پہ عمل کیا تھا, ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق ڈالا تھا. یا اللہ پلیز اس دن ہمیں اس حال میں ہمارے نبی سے ملوانا کہ وہ ہم سے راضی ہو, وہ ہم سے خوش ہو. دنیا میں ہم فخر کرتے ہیں ہم ان کے امتی ہیں, اس دن انہیں ہم پر فخر ہو کہ ہم ان کے امتی ہیں. آپ نے ہمیں دنیا میں توفیق دی کہ ہم اس محفل کو سجائیں, ہم آپ کے لیے یہاں پہ جمع ہوں. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے دوبارہ جمع کرنا. کیا آپ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے آپ کے عرش کے, تو اس عرش کے سائے میں وہ بھی کھڑے ہوں گے جو دنیا میں آپ کے لیے ملے اور جدا ہوئے. یا اللہ ہم آپ کے لیے ملے ہیں اور آپ کے لیے ہی یہ محفل ہم نے سجائی ہے, تو آپ ہماری عبادات کو قبول کرنا, ہماری کوششوں کو قبول کرنا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا, ہمیں وہاں دوبارہ جمع کرنا, ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرنا, اپنی انبیاء کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دینا. اللہم نسألک جنت الفردوس, اللہم نسألک جنت الفردوس. یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ہمارے بہن بھائیوں, ہمارے دوستوں, ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. انت الغنی ونحن الفقراء, تو غنی ہے, تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہم فقیر ہیں. یا اللہ ہر چیز کے لیے, اپنی سانس کے لیے بھی تجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اپنی سانس کے لیے بھی تجھ پر ہی منحصر ہیں. یا اللہ تو ہمیں کافی ہو جا, ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہر کسی کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں, ہر کوئی کوئی خواہش لے کر, کوئی دعا لے کر یہاں آیا ہے. یا اللہ تو ان کو کافی ہو جا, یہ سب تیرے لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ سب یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے سوا دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں آپ کے خزانے لامحدود ہیں, یہ جو مانگے آپ کے پاس ہے. اور یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ اگر تمام انسانیت, تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب وہ مانگے جو انہیں چاہیے اور انہیں وہ سب دے دیا جائے جو انہوں نے مانگا, تب بھی آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہو گئی. تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں, وہ کوئی دعا کر رہے ہیں, وہ کوئی التجا کر رہے ہیں, آپ ان کی تمنائیں پوری کر دیں. آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ دے دیں تو کوئی ہم سے لینے والا نہیں ہے, آپ لے لیں تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. آپ ہی ہنساتے ہیں اور آپ ہی رلاتے ہیں. ہماری زندگی میں غم آپ کے دیے ہوئے ہیں, ہماری زندگی میں خوشیاں آپ کی دی ہوئی ہیں. ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں آپ کو یاد رکھیں, آپ کی شکر گزاری کریں, اپنی خوشیوں میں آپ کی نافرمانیاں نہ کرنے لگ جائیں. اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے غموں میں صبر کریں اور آپ پھر ہمیں ان سے نکال دیں, ہماری مشکلوں کے ساتھ بڑی آسانیاں لے کر آئیں اور ہم ان آسانیوں پر مطمئن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کر. یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, اسے تمام لوگوں کے لیے سلامتی والا ملک بنا دے, اسے عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے سلامتی والا ملک بنا دے. یا اللہ عورتوں اور مردوں میں حیا دے, انہیں حیا دے, انہیں باغیرت بنا. یا اللہ تاکہ وہ تیرے دین پہ عمل کریں اور یہ ملک تیرے دین کے لیے, تیری مخلوق کے لیے سلامتی والا بن جائے. یہاں پہ کوئی بھوکا نہ مرے اور یہاں پہ کوئی بھوکا نہ رہے, سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار, محبت اور سلوک کے ساتھ رہیں. ہم پر ایسے حکمران نازل کر یا اللہ جو تیرے خوف رکھنے والے ہوں, تیری خشیت رکھنے والے ہوں, جن کے دلوں میں عوام کے لیے رحم ہو. اور یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر, پاکستان, انڈیا, کشمیر, فلسطین, برما, ایجپٹ, یمن, جہاں جہاں یا اللہ مسلمان
پس رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، چائنا جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں کافی ہو جا، وہ تجھے پکارتے ہیں، وہ تیری مدد کے منتظر ہیں، تو ان کی مدد فرما، غیر سے ایسے لشکر بھیج جو مسلمانوں کو غالب کر دیں اور باطل کو مٹا دیں، یا اللہ تو ان پہ اپنا رحم کر، اور یا اللہ پاکستان کو ایسا سلامتی والا ملک بنا دے، اور یہاں پہ ہمیں توفیق، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور پاکستان پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ بن جائے، اور یا اللہ یہاں پہ رہنے والے لوگ سلامتی والے لوگ ہوں، یہاں پہ رہنے والے لوگ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہوں، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، تیرے سوا دینے والی کوئی ذات نہیں ہے، تو ہمیں کافی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين.